बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाज़िर खिदमत हूँ मुबशर नज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, पिछले हफ्ते वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने मिस्र का सरकारी दौरा किया। इस दौरे की दावत उनको उनके मिस्री हम मनसब सामे हसन शुक्री साहब ने दी। इस दौरे पर जाने से पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिस्र के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर हम अपनी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को फ़रोग़ देना चाहते हैं। नाज़रीन, ये सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि एक साल पहले नैरोबी में अफ्रीकी ममालिक के लिए ट्रेड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जो पाकिस्तान ने करवाया, वो भी इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी थी। उसके बाद अब अगले साल इस्लामाबाद में जो इस्लामी वज़राए ख़ारजा का सालाना इजलास होने जा रहा है, वो भी इसी सिलसिले में एक अहम पेशरफ्त साबित हो सकता है। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में, इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान और मिस्र के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर और देखेंगे कि कहां-कहां ये ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार हुए और कहां-कहां इन ताल्लुकात ने पॉजिटिव रंग भी लिया। हम पाकिस्तान के आगाज से, जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, उस वक्त से आज वक्त तक जितने भी ताल्लुकात में मोड़ आए हैं, हम उन सबको इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। अगर उससे पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम तरीन व्लॉग्स जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचते रहें और मैं इतनी ही जिम्मेदारी के साथ तमाम जो अहम मालूमात हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचाता रहूं। आगे चलते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात पर। तो जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, उस वक्त पाकिस्तान दुनिया इस्लाम का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क था और ये अमर इस्लामी ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजा था। उस ज़माने में मिस्र के बहुत से लोगों ने, बल्कि अरब ममालिक में उनको कहूँगा, अरब ममालिक के बहुत से लोगों ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिनमें एक अहम शख्सियत डॉक्टर अब्दुल वहाब भी थे जो बतौर मिस्र सफ़ीर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। और उसके बाद एक और अहम नाम सावी अली शालान है। सावी अली शालान है। इन दोनों लोगों ने यहाँ पर जो अहम काम किया वो अल्लामा इकबाल का मुतालिया था और इकबाल के कलाम का अरबी के अंदर तर्जमा और सबसे बड़ी बात मंजूम तर्जमा जो इन्होंने पेश किया। और इनकी खिदमात ने और इनके इस काम ने अल्लामा इकबाल को सऊदी अरेबिया या दूसरे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें पहचान की एक वजह बनाया। तो ये एक अहम पेशरफ्त थी जो पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आते ही जो हुई थी। उसके बाद अब दिलचस्प बात जो आपके सामने नाज़रीन में रखने जा रहा हूँ वो ये है कि जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया, उस वक्त मिस्र में बादशाहत थी और उस वक्त के बादशाह मलिक फ़ारूक थे। अब मलिक का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मतलब होता है बादशाह। इसी तरह से एक और लफ्ज़ है जो कि मिस्टर को अगर हम अरबी में कन्वर्ट करें तो लफ्ज़ बनता है सैयद। तो जब पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी और पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आने के बाद भी उस वक्त जब भी जिक्र होता था इस हवाले से मिस्टर गांधी और मिस्टर नेहरू का, तो सैयद इंदिरा गांधी कहा जाता था अरबी में उनको और सैयद नेहरू कहा जाता था, सैयद जवाहरलाल नेहरू कहा जाता था। तो इस बात को लेकर हमारे यहाँ के जो यार लोग थे उन्होंने बहुत सारी जो है वो नाराज़गी का इजहार भी किया कि इनको सैयद क्यों कहा जाता है। पूरे सियाको सबाक को समझे बगैर ही जो है वो रिएक्ट कर देते थे, क्योंकि अरबी ज़ुबान में सैयद का मतलब होता है मिस्टर, तो वो मिस्टर कहते हुए अरबी ज़ुबान में सैयद कह देते थे। तो यहाँ बड़ा हंगामा बर्पा हो जाया करता था। अब बात करते हैं जो मोड़ आए हैं पाक मिस्र ताल्लुकात में। सबसे पहला जो मोड़ आया है वो अरब लीडर जब भी अरब के अंदर जो बड़े सगीर के लीडर थे वो जब भी अरब में जाते थे तो उनका एक जुमला होता था कि पाकिस्तान का क़याम इस्लाम की निशाते सानिया में अहम किरदार अदा करता है। अब ये बात मलिक फ़ारूक को बहुत ज़्यादा मुज़क्का खेज़ लगती थी और इस बात से बहुत ज़्यादा अलर्जिक थे, चिढ़ते थे। आखिर एक दिन उन्होंने तंज़न ये बात कह दी कि इनकी बातों से लगता है कि इस्लाम का दुनिया में ज़हूर अगस्त 1947 के बाद हुआ है। अब उनके इस बयान ने समझे कि आग ही लगा दी बड़े सगीर पाको हिंद में और बहुत ज़्यादा कंडेम भी किया गया उनके इस बयान को, बहुत सी जो इसकी मुखालफत की गई और इसकी बहुत इस पर रिएक्ट भी आया हमारे बड़े सगीर की जानिब से। उसके बाद जो अगला था 1952 में मलिक फ़ारूक का तख्त उलट दिया गया और जनरल नजीब ने
قبضہ کر لیا اقتدار پر. 2 سال کے بعد ان کا تختہ بھی الٹ دیا گیا اور 2 سال کے بعد کرنل جمال عبد الناصر انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. اب یہ عرب نیشنلزم کے حامی تھے, یہ حکومتی اقدامات اور دین کو الگ رکھتے تھے, یعنی ذہنی طور پر یہ سیکولر سمجھے جاتے تھے. انہوں نے سب سے بڑا کام کیا کیا, اپنے اقتدار سنبھالنے کے 2 سال بعد 1956 میں انہوں نے نہر سویز کو قومی ملکیت میں لے لیا. اب اس اقدام پر اسرائیل, فرانس اور برطانیہ دونوں نے مصر پر حملہ کر دیا. اب اس وقت پاکستان جو تھا وہ ان مغربی ممالک کے ساتھ معاہدات کر چکا تھا. تو پاکستان کو اس وقت کے وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے اس کی حمایت میں جو بیان دے دیا, یہ غلطی تھی, بہت بڑی سیاسی غلطی تھی, اور اس غلطی کا خمیازہ ہم آج تک بھگتے آ رہے ہیں. یہ ہمارے سامنے اس غلطی کے اثرات آج تک بھی سامنے آ رہے ہیں. تو یہ ایک ریزن تھی جو پیش سامنے آ رہی تھی, ایک جو موڑ آیا تھا پاک مصر تعلقات میں. اس کے بعد 1961 میں بلغراد میں غیر جانبدار ممالک کی ایک تنظیم بنی تھی. اس تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ امریکہ اور امریکہ کے بعد جو رشین جو ایک لابی بنتی تھی, اس لابی کی مخالفت کرنا اور پوری دنیا میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا اور آواز بلند کرنا, یہ ان کا مقصد ہوتا تھا. تو اس جو تنظیم تھے اس کے ممبران بنے تھے, ان میں جمال عبد الناصر بھی شامل تھے, اور انڈیا سے پنڈت جواہر لال نہرو بھی اس میں شامل ہوئے تھے, اور اس کے بعد یوگوسلاویہ کے صدر ٹیٹو بھی اس میں شامل ہوئے تھے. تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے انڈیا اور مصر کی دوستی کا. اب یہ آغاز بہت آگے تک بھی جاتا ہے, کیونکہ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو مصر اور انڈیا دونوں میں بتوں کی پوجا کا ایک رواج جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک کامن جو ایک شک کہہ لیں وہ سمجھی جاتی ہے, ایک کامن جو ان کے اندر عادت سمجھ لیں یا ان کی عبادت سمجھ لیں وہ ان میں پائی جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑی سی ان کے اندر قربتیں کچھ وقت کے لیے ہوئی تھیں. اس کے بعد جو چوتھا اہم پوائنٹ آیا وہ یہ تھا کہ جو اصل میں ڈرا بیک ہے ان کے, ہم نے سمجھا نہیں اس کو, اس کے سیاق و سباق کو نہیں سمجھا. اب مصر پر ایک عرصے تک فرعونوں نے حکومت کی ہے. اب ان میں ایک یا دو فرعونوں کو چھوڑ کر باقی جو لوگ تھے ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو یا کوئی غلط جو ہے وہ امپریشن نہیں پایا جاتا, بلکہ مصر کے لوگ جو ہیں اس بات پر فخر کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دور جو فرعونوں کا دور تھا وہ مصر کی تاریخ کا ایک سنہری دور تھا, یہ سمجھا جاتا ہے, کیونکہ مصر نے اس دور میں بہت زیادہ ترقی کی تھی. اب اس لیے جو ان کے صدر تھے جمال عبد الناصر, انہوں نے یہ بیان بھی دیا تھا کہ ہمیں فرعون کی اولاد ہونے پر فخر ہے. اب اس کے سیاق و سباق کو بھی سمجھے بغیر جو تھا ہمارے برے صغیر کے لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر پروپیگنڈا بھی کیا, اور بغیر بے انتہا جو شدت پسند سمجھ لے کے حد تک کیا اس کے اوپر پروپیگنڈا صدر جمال عبد الناصر کے خلاف, سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کہ انہوں نے کس جو ہے وہ سیاق و سباق میں بات کی ہے, ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کس بیک گراؤنڈ پہ انہوں نے بات کی ہے. تو یہ اصل میں جو پوائنٹ تھا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا پاک مصر تعلقات میں. اس کے بعد 5ویں نمبر پر بھٹو جو تھے وہ عرب میں بڑے مقبول تھے. اس کی وجہ تھی فلسطین کے بارے میں ان کا 2 ٹوک موقف اور واضح موقف کا ہونا. ان کو عرب میں بڑا پسند کیا جاتا تھا, بہت اچھا سمجھا جاتا تھا ان کو عرب ممالک میں. اب 1979 میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو یہ بھی عرب ممالک نے اس کو بہت غیر پسندیدہ عمل جو ہے قرار دیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا, سمجھ لیں کہ یہ تعلقات کو خراب کرنے کا ایک پوائنٹ تھا. اس کے بعد 6 نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے 1980s میں صدر انوار السادات تھے, ان کا قتل ہو گیا. اس قتل کی تحقیقات کروائی گئی تو اس کے پیچھے ان کے ایک اپنے فوجی افسر ملوث پائے گئے. اس پر مزید انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ دیکھا گیا کہ وہ جو افسر تھے وہ ایک پاکستان کی دائیں بازو کی سیاسی جماعت کے رہنما ان کے افکار سے متاثر تھے. تو اس تاثر نے مصر کے اندر یہ تاثر پھیلایا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کی آماج گاہ ہے. اور اس کا ایک بہت زیادہ عملی مظاہرہ بھی دیکھنے میں کو اکثر ملتا تھا جب یورپ کا سفر کرتے تھے یا امریکہ کا نارتھ امریکہ کا سفر کرتے تھے, پاکستان سے کوئی فلائٹ جاتی تھی تو وہ ریفیولنگ کے لیے اگر مصر میں کہیں رکتی تو وہاں پر مصر سیکیورٹی فورسز کے 4 یا 5 آفیسر جو ہوتے وہ اس فلائٹ کے پاس موجود رہتے. عموماً اگر کسی ملک کے اندر فلائٹ تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے تو پیسنجر لاؤنج تک مسافروں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے, لیکن پاکستان سے جو جہاز آتا تھا اس کے مسافروں کو جہاز سے باہر آنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی تھی, بلکہ سیکیورٹی اس جہاز کو گھیر لیتی تھی. تو اس طریقے سے پاکستان کو دہشت گردی کی علامت سمجھا جاتا تھا.
یہ تھے وہ تعلقات, یہ تھے وہ پوائنٹس جس کی وجہ سے پاک مصر تعلقات سرد مہری کا شکار رہے. اب بات کرتے ہیں موجودہ حالات کی کہ موجودہ حالات کیا چل رہے ہیں. دنیا بڑی تیزی سے بدلی ہے. دنیا نے آہستہ آہستہ یہ ریلائز کیا ہے, یہ سمجھا ہے اور دنیا یہ مان رہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا گھر نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کا نشانہ بنا ہے. دنیا اب اس بات کو قبول کر رہی ہے اور اب جو جنگ کا طریقہ کار ہے وہ بھی بدل گیا ہے. جنگ سرد جنگ سے نکل کر پراکسی وار کی طرف آئی, پراکسی وار سے نکل کر اب اس میں سائبر وار کا اضافہ ہو گیا ہے. ان تمام جنگوں کو دیکھتے ہوئے اگر مزید ہم اس پر انالیسس کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے کی اہمیت کا اضافہ ہو گیا ہے. دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ آپس میں تجارتی اور اقتصادی تعاون بڑھانے سے ہی خوشحالی آ سکتی ہے. اب پاکستان اور مصر کے تعلقات کیسے ہو سکتے ہیں؟ مصر دنیا کے اندر بہترین کپاس کا پروڈیوسر ہے. دنیا کے اندر بہترین کپاس جو ہے وہ پیدا کرتا ہے مصر, اور پاکستان کے اندر بھی بہت اچھی کپاس ہوتی ہے. اب حالیہ دنوں میں فی ایکڑ جو پیداوار ہے پاکستان کے اندر وہ بہت کم ہو گئی ہے. تو ہم پاکستان کے جو اس پیداوار کی کمی کے بدلے میں ہم ان سے کولیبوریشن کر سکتے ہیں, ان سے ان کی یونیورسٹی کے جو ماہرین ہیں ان سے کولیبوریشن کر سکتے ہیں اور اپنی زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے کوئی بھی ان کے ساتھ ہم معاہدہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس میدان میں کافی آگے جا چکے ہیں. اس کے بعد اگر بات کریں پاکستان کی تو پاکستان عسکری میدانوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتا. پوری دنیا نے اس کو قبول کیا. پاکستان دنیا کی 10ویں بہترین فوج میں پاکستانی فوج کا شمار کیا جاتا ہے. تو یہ اسٹریٹجک اہمیت کے حوالے سے پاکستان کی اہمیت مسلمہ ہے. تو اس طریقے سے مصر کو جو بیرونی خطرات یا اندرونی خطرات لاحق ہیں تو اس طریقے سے کہہ لیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ اور ٹریننگ شیئرنگ کے ذریعے ہم ان کو اس طریقے سے اس لیول کی ٹریننگ بھی دے سکتے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ ابھی پچھلے دنوں جو پاکستان کے اندر مشقیں ہوئی ہیں ان مشقوں کے دوران پاکستان نے دنیا کے بہترین 45 ممالک کو تربیت بھی دی ہے. تو پاکستان کی اس میں اہمیت جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے. تو یہاں سے ناظرین اب جو ہے وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو دورہ کیا ہے اس کے اندر جو جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں وہ ساری کی ڈیٹیل انشاءاللہ جب آئے گی تو آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. تو یہ پاک مصر تعلقات میں ایک اہم موڑ ہے. پاکستان اور مصر کے دو طرفہ تعلقات کا نیا باب شروع ہو چکا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے پاکستان اور مصر کے تعلقات کو اور بہتر بنانے میں مسلمانوں کو شعور بھی عطا فرمائے اور مسلم اتحاد مارز وجود میں آئے. اصل میں جو مسلم اتحاد ہے وہ مارز وجود میں آئے اور دین اسلام کا بول بالا ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنے دوستوں کا اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.